بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا، چلاک لڑکا۔ یہ لڑکا دیو کو بیوقوف بنا دیتا ہے، حالانکہ جن کو یا دیو کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس لڑکے نے دیو کو بیوقوف کیسے بنایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ ایران کے بہت پرانے شہر الصفان میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا امین۔ ایک دن وہ جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک لمبا چوڑا دیو مل گیا۔ امین سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ بات دراصل یہ تھی کہ دیو بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے اور اکثر کھا بھی جاتے تھے۔ امین کی جیب میں صرف نمک کا ایک ڈلا اور ایک انڈا تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا اور کوئی ہتھیار تو تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بچاؤ کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ پہلے خود حملہ کر بیٹھے۔ چنانچہ امین بڑھ کر دیو کے قریب پہنچا اور بولا، جناب دیو صاحب، آئیے ذرا طاقت آزما لی جائے۔ یہ سن کر دیو ذرا دیر کے لیے حیران ہو گیا، کیونکہ انسان اس قسم کی باتیں کبھی نہیں کرتے اور دیکھتے ہی ڈر جاتے تھے، اور وہ بولا، تم بہت زیادہ طاقتور دکھائی تو نہیں دیتے، مگر مجھ سے بھلا کیا طاقت آزماؤ گے؟ امین نے کہا، میں بظاہر طاقتور نہیں، لیکن کیا آپ نے یہ سنا نہیں، ظاہری حالت سے اکثر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیجئے میں اپنی طاقت کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور بولا، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو دبا کر پانی نکالیے۔ دیو نے پتھر لے کر کوشش کی، پھر بولا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اس پر امین نے کہا، جی نہیں جناب، یہ تو بالکل آسان کام ہے۔ جس وقت دیو پتھر کو اپنی مٹھی میں دبا رہا تھا، اس وقت امین نے ایک انڈا اپنی مٹھی میں رکھ لیا تھا۔ اب اس نے پتھر بھی اسی مٹھی میں لے لیا اور خوب زور سے دبایا۔ انڈا پھٹ گیا اور دیو نے دیکھا کہ امین کی مٹھی سے پانی جیسی کوئی چیز نکل رہی ہے۔ دیو نے یہ بھی دیکھا کہ امین کوئی زیادہ زور بھی نہیں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے اس وقت روشنی کم تھی، اس لیے دیو کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد امین نے ایک دوسرا پتھر اٹھا لیا اور بولا، اس میں نمک ہے، ذرا اس کو اپنی انگلیوں سے چورا چورا کر دیجئے۔ دیو نے پتھر کو دیکھا اور بولا کہ یہ کام اس سے نہ ہو سکے گا۔ امین نے کہا، لائیے، مجھ کو دیجئے۔ اس نے پتھر کو اس مٹھی میں رکھ لیا جس میں اس نے نمک کا ڈلا پہلے سے چھپا رکھا تھا، اور پھر نمک کو چورا چورا کر کے دیو کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ دیو بولا، اچھا جناب، تم آج رات میرے گھر مہمان رہو۔ امین راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دیو کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں دیو کے بڑے سے غار میں پہنچ گئے تو دیو نے امین کو ایک بہت بڑی مشق دی جو کم سے کم 6 بیلوں کی کھال سے بنائی گئی، اور بولا، جاؤ اس میں پانی بھر لاؤ، میں اتنے میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے چلا گیا۔ امین سوچنے لگا کہ پانی کے لیے کیا کریں۔ اتنے میں اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ مشق تو اتنی بھاری تھی کہ وہ اسے چند گز بھی نہیں گھسیٹ سکا، لہذا اس کو تو چھوڑ دیا۔ وہ ندی سے ایک نہر کو کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دیو واپس آ گیا اور چلایا، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ کیا تم ایک چھوٹی سی مشق بھی نہیں اٹھا سکتے؟ امین بولا، نہیں جناب، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کیونکہ میری اتنی خاطر کر رہے ہیں، لہذا میں نے طے کیا کہ ایک نہر کھود ڈالوں تاکہ آپ کو ہر وقت پانی ملتا رہے۔ یہ دیکھیے، میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ بلا وجہ طاقت کا مظاہرہ کرنا بیکار سی بات ہے۔ دیو کو بڑے زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ بولا، اچھا تم پانی کو چھوڑو، میں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مشق کو اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ کسی پرندے کا پر ہو، اور اسے دریا سے بھر لایا۔ پھر بولا، تم اپنی نہر کل کھود لینا۔ اس کے بعد دیو نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ غار کے اندھیرے کونے میں امین بھی جھوٹ موٹ کھاتا رہا۔ پھر دیو نے امین کو سونے کے لیے ایک جگہ بنا دی۔ امین نے دیو کی آنکھوں سے شرارت ٹپکتی دیکھ لی، لہٰذا اس نے اس جگہ پر ایک بڑا سا تکیہ رکھ دیا جہاں پر اسے سونا تھا، اور خود ایک کونے میں چھپ گیا۔ صبح ہونے سے ذرا دیر پہلے دیو جاگ گیا اور اس نے ایک موٹے سے ڈنڈے کو اٹھا کر اس جگہ پر دے مارا جہاں امین کا بستر تھا۔ امین کے کہرانے کی آواز بھی نہ سنائی دی۔
دیو مسکرانے لگا اور سمجھا کہ امین کا بھرتا بن گیا ہوگا، پھر بھی احتیاطاً اس نے امین کے بستر پر 7 بار ڈنڈا مارا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ جو ہی دیو بستر پر لیٹا، امین اپنے بستر پر چپکے سے واپس آ گیا اور چلایا، ارے دیو صاحب، یہ کون سا کیڑا تھا جو اپنے پر پھڑپھڑا رہا تھا؟ میں نے 7 بار اس کے پروں کی آواز سنی، حالانکہ ایسی آوازیں انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر بھی سوتے ہوئے آدمی کی نیند ضرور خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر دیو اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے غار کو امین کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ امین کو غار میں ایک بندوق مل گئی جو غالباً کسی آدمی کو مار کر دیو لے آیا ہوگا۔ چنانچہ بندوق لے کر امین باہر نکلا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ کیا دیکھا کہ دیو واپس چلا آ رہا ہے۔ دیو کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا اور اس کے ساتھ ایک لومڑی بھی تھی۔ امین سمجھ گیا کہ چلاک لومڑی نے دیو کو وہ ساری باتیں بتا دی ہوں گی جن کی وجہ سے وہ دیو بیوقوف بن گیا، لہٰذا امین نے بندوق اٹھا کر گولی چلا دی۔ گولی لومڑی کے سر کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ پھر امین بولا، یہ ہے نافرمانی کی سزا۔ پھر دیو کو مخاطب کر کے کہا، یہ جھوٹی لومڑی مجھ سے وعدہ کر گئی تھی کہ 7 دیو کو میں تیرے پاس لاؤں گی تاکہ میں ان کو زنجیروں سے جگڑ کر شہر اصفہان لے جاؤں، مگر یہ لومڑی صرف تم کو لے کر آ گئی، تم تو پہلے ہی میرے غلام ہو چکے ہو۔ یہ سنتے ہی دیو بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے ڈنڈے کے سہارے بھاگتا بھاگتا بہت دور نکل گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔